ان کے بعد ہم نے اور بھی امت پیدا کی، پھر ان میں سے ہی رسول بھی بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو، اسی کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم کیوں نہیں ڈرتے؟ اور سرداران قوم نے جواب دیا، جو کفر کرتے تھے اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے تھے، اور ہم نے انہیں دنیوی زندگی میں خوشحال کر رکھا تھا کہ یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے، تمہاری ہی خوراک یہ بھی کھاتا ہے اور تمہارے پینے کا پانی ہی یہ بھی پیتا ہے۔ اگر تم نے اپنے جیسے ہی انسان کی تابعداری کر لی تو بے شک تم سخت خسارے والے ہو۔ کیا یہ تمہیں اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر کر صرف خاک اور ہڈی رہ جاؤ گے تو تم پھر زندہ کیے جاؤ گے؟ نہیں نہیں، دور اور بہت دور ہے وہ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے جیتے رہتے ہیں اور یہ نہیں کہ ہم پھر اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو بس ایسا شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ بہتان باندھ لیا ہے، ہم تو اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ نبی نے دعا کی کہ پروردگار ان کے جھٹلانے پر میری مدد کر۔ جواب ملا کہ یہ تو بہت ہی جلد اپنے کیے پر پہتانے لگیں گے۔ بالآخر عدل کے تقاضے کے مطابق چیخ نے پکڑ لیا اور ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ کر ڈالا، پس ظالموں کے لیے دوری ہو۔ ان کے بعد ہم نے اور بھی بہت سی امتیں پیدا کی، نہ تو کوئی امت اپنے وقت مقررہ سے آگے بڑھی اور نہ پیچھے رہی۔ پھر ہم نے لگاتار رسول بھیجے، جس امت کے پاس اس کا رسول آیا اس نے جھٹلایا، پس ہم نے ایک کو دوسرے کے پیچھے لگا دیا اور انہیں افسانہ بنا دیا۔ ان لوگوں کو دوری ہے جو ایمان قبول نہیں کرتے۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی آیاتوں اور کھلی دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے لشکروں کی طرف، پس انہوں نے تکبر کیا اور تھے ہی وہ سرکش لوگ۔ کہنے لگے کہ کیا ہم اپنے جیسے دو شخصوں پر ایمان لائیں، حالانکہ خود ان کی قوم بھی ہمارے ماتحت ہے۔ پس انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا، آخر وہ بھی ہلاک شدہ لوگوں میں مل گئے۔ ہم نے تو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی دی کہ لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ ہم نے ابن مریم اور اس کی والدہ کو ایک نشانی بنایا اور ان دونوں کو بلند صاف قرار والی اور جاری پانی والی جگہ میں پناہ دی۔ اے پیغمبر، حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے میں بخوبی واقف ہوں۔ یقیناً تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے اور میں ہی تم سب کا رب ہوں، پس تم مجھ سے ڈرتے رہو۔ پھر انہوں نے خود ہی اپنے امر یعنی دین کے آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اسی پر اترا رہا ہے۔ پس آپ بھی انہیں ان کی غفلت میں ہی کچھ مدت پڑا رہنے دیں۔ کیا یہ یوں سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم جو بھی ان کے مال و اولاد بڑھا رہے ہیں وہ ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں۔ یقیناً جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں اور جو اپنے رب کے آیاتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل کپ کپاتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، یہی ہیں جو جلدی جلدی بھلائیاں حاصل کر رہے ہیں اور یہی ہیں جو ان کی طرف دوڑ جانے والے ہیں۔